بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں بھی بہت سی پیش گوئیاں خلافت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا جو نظام ہے اس کو قائم کرے گا. تو اس حوالے سے قرآن مجید میں کیا پیش خبریاں ملتی ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. ناظرین کرام، پچھلے ایک پروگرام میں سورہ نور کی آیت استخلاف کے حوالے سے اس بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھیں. اسی سلسلے میں آپ کچھ مزید باتیں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے پیش نظر عرض کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ایک اصول بیان فرمایا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اے لوگو، اے مکہ والو، اے مسلمانوں، ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا ہے، شاہد ہے تم پر، اور کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. لفظ کما یہ تشبیہ اور مشابہت کے لیے آتا ہے، مماثلت کے لیے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف جو ہے اس میں بھی یہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہاں بھی لفظ کما آ رہا ہے جو تشبیہ پہ اور مشابہت اور مماثلت پر دلالت کرتا ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریعت والے نبی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام شریعت والے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تم کو ویسے ہی خلیفہ بنا دیا جائے گا، کما مشابہت بیان کی گئی، کما استخلف الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. اب اس کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا. اب اس کو ہم ذرا اور تفصیل سے لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آتے رہے، کچھ تو پہلے ان کے خلفاء تھے، بعد میں انبیاء براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے. جب آپ کی نبوت پر 1300 سال مکمل ہو گئے تو 14ویں صدی کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے وہاں مسیح کو بھیجا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہوا مسیح علیہ السلام کے بعد. اور مسیح علیہ السلام کے بعد ان میں نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور ان میں خلافت کا ایک سلسلہ چلا جو آج 1900 سال سے موجود ہے، اور وہ پاپائیت یا پوپ کی شکل میں ابھی تک وہ چلا آ رہا ہے. اب یہاں پر جو بات واضح ہو کے سامنے آئی کہ کما استخلف الذین، کہ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے ان کی خلافت کو تم دیکھو. اب یہاں پر اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس خلافت کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام تک وہاں تو خلافت محدود رہی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے رہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کا انعام مسلمانوں کی وجہ سے چھن گیا، جو کہ ایک مشروط بات تھی کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ سے مربوط تھا، اگر یہ شرط رہے گی تو یہ انعام جاری رہے گا، اگر یہ شرط ختم ہو گئی تو یہ انعام بھی نہیں ملے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجددین آتے چلے گئے. کما استخلف الذین میں یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ایک سلسلہ چلا وہ اس امت میں بھی جاری ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الہام فرمایا، کلیسا کی طاقت کا نسخہ. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں اس کو بیان کیا ہے، اسی آیت استخلاف کی تفسیر میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کما کہہ کے کہ جیسے ان کے یہاں انتخاب تھا اور پاپائیت کا جو انتظام تھا، ان کی جانشینی کا جو انتظام تھا، وہ اس طرح تھا کہ بادشاہت کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک دینی اور روحانی نظام تھا اور انتخاب کی شکل میں وہ ہوتا تھا.
تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم میں جو آگے نظام چلے گا، تمہاری طاقت کا راز بھی یہی ہے کہ تم نے بھی انتخاب کے ذریعہ سے آئندہ خلفاء کو منتخب کرنا ہے، اور ان کو خالص دینی اور روحانی بنیاد پر یا اس سے ملتا جلتا نظام جو خلیفہ وقت مناسب سمجھے انتخاب کا طریقہ ایک بنا سکتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کے بعد اسی آیت کے مطابق کما استخلف الذین من قبلہم، پہلے انجمن کے ذریعہ اور اس کے بعد حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے انتخاب کا ایک باقاعدہ انتظام فرمایا۔ ایک تو اس کے اندر پیش گوئی یہ تھی کہ جس طرح پہلے تھے کما استخلف الذین، اسی طرح آگے امت محمدیہ میں جاری ہوں گے۔ اگر یہ طریقہ جو ابھی جماعت احمدیہ بیان کرتی ہے یہ نہیں ہے تو کوئی غیر بتا دے کہ پھر اس آیت کی تفسیر کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ اور دوسری بات، یہاں پر ایک بات اور بتائی گئی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یہ کوئی پیشگوئی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے۔ اور وعدہ کیا ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ۔ اب ایمان اور اعمال صالحہ یہ ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا یستخلفنہم فی الارض، ان کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 1286 سال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، 27 مئی 1908 کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین قادیان میں لا یستخلفنہم فی الارض کی ایک نئی بنیاد ڈالی۔ وہ جو رابطہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 21 رمضان سن 40 ہجری کو منقطع ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ دوبارہ 26 مئی 1908 یا 25 ربیع الاول 1326 میں اس کو دوبارہ یہاں جاری کیا اور اول اور آخر کو ملایا۔ اس انعام کا ملنا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پیچھے جو جماعت چھوڑی وہ ایمان اور عمل صالح کے اس معیار پہ تھی جس معیار پر اترنے کے بعد انعام خلافت ملا کرتا ہے۔ اس کو میں ذرا ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھاتا ہوں تاکہ بچے یا ہمارے نو مبائن جو سن رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا جامعہ احمدیہ ہے، اس کی کسی کلاس میں ایک استاذ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو طالب علم 95% نمبر لے گا میں اس کو ایک بہت اچھی کتاب انعام کے طور پہ دوں گا۔ بہت سے ہیں، 20-25 لڑکے ہیں، ایک لڑکا ایسا ہے، ایک طالب علم جو 95% لے لیتا ہے اور اس کو وہ انعام مل جاتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک کمزور تھا، اس کو کہاں سے یہ انعام مل گیا؟ لیکن اس کو انعام ملنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا اور معیار بنایا گیا تھا وہ معیار پہ بھی پورا اترا اور وعدہ بھی پورا ہوا۔ جماعت احمدیہ کے اندر خلافت کے نظام کا جاری ہونا اور اللہ تعالیٰ کے یہ انعام جماعت احمدیہ کو دینا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ باقی 72 مسلمان فرقے کوئی ایک ان میں سے اس قابل نہیں تھا کہ ان میں نظام خلافت جاری ہوتا اور ان کو یہ عظیم الشان نظام ملتا۔ اب دیکھ لیں کہ 1300-1400 سال کی تاریخ دیکھ لیں، ابھی حال کی تاریخ دیکھ لیں، مسلمانوں نے کتنی کوششیں کی، کتنی تنظیموں نے کوششیں کی، افراد نے کوششیں کی۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے نغموں میں یہ باتیں کہتے رہے کہ پھر خلافت کی ہو بنا استوار، لا کا اسلاف کا قلب و جگر۔ وہ قلب و جگر سے یہ باتیں نہیں بنتی، یہ اس طرح بنتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ ایمان اور عمل صالح، کہ ایمان بالخلافت اور پھر اس کے مطابق عمل، اور پھر یہ انعام اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے۔ اب پچھلے ہمارے ایک پروگرام میں بھی ایک نے سوال کیا کہ اتنے لوگ گزرے ہیں یا اتنے مسلمان ہیں، کیا ان کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی؟ تو بات یہ ہے کہ شرط پانے کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ بہت سے لوگ بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں باقی طلباء کی طرح
کہ بڑا ایمان ہے، بڑا یقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایمان نہیں ہے، وہ وما ہم بمؤمنین، وہ اس بات کا استحقاق نہیں رکھتے کہ ان کو انعام خلافت دیا جائے۔ بس اس زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے جو یہ خلافت راشدہ کا نظام شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو یہ نعمت عطا کی، یہ انعام عطا کی، یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرمایا۔ یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جماعت قائم کی اور جماعت کا جس طرح سے تربیت کی، وہ اس بات اور اس معیار تک پہنچی اور اس حق تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت عظمیٰ ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ جاری کرتا۔ یہ اس بات کی بیان ثبوت ہے۔ اور دوسروں کا ہر معاملے میں نامراد ہو جانا اور خلافت کو قائم نہ کر سکنا، نہ کسی تنظیم کا، نہ کسی اور ذریعہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے خلافت کا قائم کرنا وہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اس کام کو کر سکو۔ ہر دفعہ ان کی جو کوششیں ان کے منہ پہ ماری گئی اور رد کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس نعمت سے نوازا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو، جماعت احمدیہ کو ہمیشہ اس معیار پہ رکھے جس کی طرف بار بار خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ بن سعید ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنی عملی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی تصحیح کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ انعام دیتا چلے جائے گا۔ اس کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔